اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سپارہ سیقول، دوسرا سپارہ۔ یعنی اللہ پاک تو بڑا بخشنے والا ہے، بندوں کے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر ایسے لاچار اور مستر کی بخشش کیسے نہ فرمائے گا، اور اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ مجبوری کی حالت میں صاف اجازت دے دی کہ جس طرح بن پڑے اپنی جان بچا لو۔ اصلی حکم ممانعت کا لاچاری کی حالت میں تم پر سے اٹھا لیا گیا، ورنہ اس مالک الملک کا حق تھا کہ فرما دیتا تمہاری جان جائے یا رہے، مگر ہمارے حکم کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ ایک خلجان یہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ بھوک سے مرتے ہوئے مضطر بدحواس کو یہ اندازہ کرنا کہ اتنے لقموں سے صد رمق ہو جائے گا اور اس سے زائد ایک لقمہ نہ کھائے محال نہیں تو دشوار تو بہت ہے، اس لیے ان اللہ غفور الرحیم فرما کر اس میں سہولت کر دی۔ یعنی اللہ نے جو کتاب آسمانی میں حلال و حرام کا حکم بھیجا، یہود نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے بڑھایا گھٹایا، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہو چکا۔ ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اس میں لکھی تھیں ان کو بھی چھپاتے اور بدلتے تھے، اور یہ دونوں سخت گناہ ہیں، کیونکہ ان کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت اور طریقہ حق کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ رہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے تو کتاب اور رسول کی ہدایت خلق کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے خدا کے بھی خلاف کیا اور خلق اللہ کو بھی جاہل اور گمراہ بنانا چاہا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی اور خلق اللہ کی گمراہی پر بس نہیں کی، بلکہ اس حق پوشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے الٹا رشوت میں مال بھی لیتے تھے، جس کا نام ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ رکھ چھوڑا تھا، حالانکہ یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی حرکات شنیعہ کی سزا بھی سخت ہوگی، جس کو آگے بتلایا جاتا ہے۔ یعنی گو ظاہر نظر میں ان کو وہ مال لذیذ اور نفیس معلوم ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ آگ ہے جس کو خوش ہو کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جیسا طعم لذیذ میں زہر قاتل ملا ہوا ہو کہ کھاتے وقت لذت معلوم ہوتی ہے اور پیٹ میں جا کر آگ لگا دے۔ اس میں یہ شبہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب باری قیامت کو ان سے خطاب فرمائے گا، سو کلام نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لطف و رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور بطور تخفیف و تذلیل و تہدید و وعید جناب باری ان سے کلام کرے گا، جس سے ان کو سخت صدمہ اور غم ہوگا، یا یوں کہیے کہ بلا واسطہ ان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور کلام کرنے کا جو ذکر ہے وہ ملائکہ عذاب کی وساطت سے ہوگا۔ لا یکلمہم اللہ کی دھمکی سے یہ امر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کی دل میں محبت الہی خوب راسخ ہے، اگر سر دست محسوس نہ ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے قیامت کو جب کل موانع دور ہوں گے تو اس کا ظہور کامل ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کفار کو یہ دھمکی ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے دشمن کو ناخوشی اور اعراض سے ڈرانے لگے جو بالکل بے سود ہے۔ محبان جانثار اعراض و محبوب کو درد جانگداز سمجھتے ہیں۔ نہ آدائے بس معلوم ہوا کہ قیامت کو ہر سینہ اللہ کی محبت سے ایسا لبریز ہوگا کہ یہ بے التفاتی عذاب دوزخ سے بھی بدر جہاں زیادہ ان کو جان کا معلوم ہوگی۔ یعنی اہل ایمان کو کتنے ہی گناہ گاروں مگر دوزخ میں زمانہ معین تک رہ کر اور گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بخلاف کفار کے کہ وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے اور کبھی پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل نہ ہوں گے۔ امور شرکیہ نے ان کو بمنزلہ نجس العین کے بنا دیا ہے کہ نجاست ان کی کسی طرح دور نہیں ہو سکتی، اور مسلمان عاصی کا حال ایسا سمجھیے کہ پاک چیز پر نجاست واقع ہو گئی، نجاست زائل ہو کر پھر پاک ہو گیا، واقعی اس سے زیادہ اور کیا عذاب علیم ہوگا کہ ظاہر بدن سے بڑھ کر ان کے باطن میں بھی آگ ہوگی، اور محبوب حقیقی ان سے ناخوش ہوگا، پھر اس مصیبت جانکاہ سے کبھی نجات نہ ملے گی۔ یعنی وہ لوگ بے شک اسی قابل ہیں کیونکہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو غارت کیا اور گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا، اور اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو منظور کیا۔ یعنی اپنی خوشی سے موجبات و خول و نار کو اختیار کرتے ہیں، گویا آگ ان کو نہایت مرغوب اور محبوب ہے کہ اپنی جان و مال کے بدلے اس کو خرید رہے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کہ عذاب نار پر صبر کرنا کیسا ہے۔ یہ یعنی ضلالت کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنے کی دلیل، یا ان پر آداب مذکورہ کے ثابت ہونے کی
وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب سچی نازل فرمائی انہوں نے اس کے خلاف کیا اور طرح طرح کے اختلافات اس میں ڈالے اور خلاف اور دشمنی میں دور جا پڑے، یعنی بڑا خلاف کیا یا طریقہ حق سے دور ہو گئے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کا صابر علی النار ہونا، چونکہ یہ بدیہہ البطلان نظر آتا ہے، اس لیے لفظ ذالکہ سے اخیر تک اس کے جواب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ جب آیات سابقہ اپنی تو یہود برائی میں سنے تو یہود و نصارہ کہنے لگے کہ ہم میں تو بہت سے اسباب و آثار ہدایت و مغفرت موجود ہیں۔ ایک کھلی بات یہی ہے کہ ہم جس قبلے کی طرف منہ کرنے کے مامور ہیں اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز جو افضل عبادت ہے اس کو اللہ کے حکم کے موافق ادا کرتے ہیں، پھر ان خرابیوں اور عذاب کے ہم کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اس خیال کی تردید میں فرمایا جاتا ہے کہ بڑی نیکی جو مغفرت و ہدایت کے لیے کافی ہو، یہ نہیں کہ تم صرف اپنا منہ نماز مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو اور عقائد و اعمال ضروریات کی پرواہ بھی نہ کرو، یعنی نیکی اور بھلائی جو اثر ہدایت اور سبب مغفرت ہو یہ ہے کہ اللہ اور روز قیامت اور جملہ ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء پر دل سے ایمان لائے اور ان پر یقین کرے اور باوجود محبت اور رغبت کے اپنے مال کو علاوہ زکوٰۃ کے قریبوں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں اور سائلوں کو جو کہ محتاج ہوں اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی مسلمان جس کو کفار نے ظلماً قید کر لیا ہو اس کی رہائی میں، یا مقروض کو قرض خواہ سے چھڑانے میں، یا غلام کو آزاد کرانے میں، یا غلام مکاتب کو خلاصی دلانے میں مال دیوے اور نماز کو خوب درستی کے ساتھ پڑھے اور چاندی اور سونے اور جملہ اموال تجارت میں سے زکوٰۃ دے اور اپنے عہد و قرار کو پورا کرے اور فقر و فاقہ اور بیماری اور تکلیف اور خوف کی حالت میں صبر و استقلال سے رہے۔ اور یہود و نصارہ چونکہ ان عقائد و اعمال و اخلاق میں قاصر اور ناقص تھے اور طرح طرح سے ان میں خلل اندازی کرتے تھے، جیسا کہ آیات قرآنی میں اس کا ذکر ہے، تو اب یہود و نصارہ کا صرف اپنے استقبال قبلہ پر ناز کرنا اور اپنے آپ کو طریق ہدایت پر مستقیم سمجھنا اور مستحق مغفرت کہنا بیہودہ خیال ہی ہوتا ہے، تاوقتی کہ ان اعتقادات اور اخلاق و اعمال پر قائم نہ ہوں گے جو اس آیت کریمہ میں بتفصیل مذکور ہیں۔ صرف استقبال قبلہ سے نہ ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، نہ عذاب الہی سے نجات مل سکتی ہے، یعنی جو لوگ اعتقادات و اخلاق و اعمال مذکورہ کے ساتھ متصف ہیں وہی لوگ سچے ہیں اعتقاد اور ایمان اور دین میں یا اپنے قول و قرار میں، اور وہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں اپنے اخلاق اور اعمال میں، یا بچنے والے ہیں گناہ اور بری باتوں سے یا عذاب الہی سے۔ اہل کتاب کے جن کو ان خوبیوں میں سے ایک بھی میسر نہیں، ان کا اپنی نسبت ایسا خیال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں یہود اور اہل عرب نے دستور کر رکھا تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے رذیل لوگوں کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک آزاد کے بدلے دو کو قصاص میں قتل کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ ایمان والوں، ہم نے تم پر مقتولین میں برابری اور مساوات کو فرض کر دیا۔ قصاص کے معنی لغت میں برابری اور مساوات کے ہیں۔ تم نے جو یہ دستور نکالا ہے کہ شریف اور رذیل میں امتیاز کرتے ہو، یہ لغو ہے۔ جانیں سب کی برابر ہیں، غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا رذیل، عالم و فاضل ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا اور بچہ، تندرست ہو یا بیمار، قریب المرگ صحیح العادہ ہو یا اندھا لنگڑا۔ پہلی آیت میں یہ نیکی اور بر کے اصول مذکور تھے جن پر مدار ہدایت و مغفرت تھا، اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اہل کتاب ان خوبیوں سے بے بہرہ ہیں، اور بالتصریح فرما دیا تھا کہ دین میں سچا اور متقی بدون ان خوبیوں کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اہل اسلام کو سوا نہ اہل کتاب اس کے مصداق بنا سکتے ہیں نہ جہاں عرب، اس لیے اب سب سے آراز فرما کر خاص اہل ایمان کو مخاطب بنایا جاتا ہے، اور نیکی اور بر کے مختلف فروع عبادات جانی و مالی اور معاملات مختلفہ کو ان کو بتلاتے ہیں کہ ان فروع کو وہی کر سکتا ہے جو اصول مذکورہ و سابقہ پر پختہ ہو گیا ہو، گویا اور لوگ اس خطاب کے قابل بھی نہ سمجھے گئے جو ان کو سخت آر کا باعث ہونا چاہیے۔ اب جو احکام فروعی بالتفصیل بیان کی جاتے ہیں، در حقیقت تو ان سے اہل ایمان کی ہدایت و تعلیم مقصود ہے، مگر ضمناً کہیں صاف کہیں تعریفاً دوسروں کی خرابی پر بھی متنبہ کیا جائے گا۔ مثلاً کتب علیکم القصاص فی القتلیٰ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہود وغیرہ نے جو قصاص میں دستور کر لیا کہ ان کا ایجاد
بے بنیاد خلاف حکم الہی ہے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اصول مرفوضہ سابقہ میں سے نہ ان کو ایمان بالکتاب صحیح طور سے حاصل ہے، نہ ایمان بالانبیاء، نہ عہد خداوندی کو انہوں نے وفا کیا، اور نہ سختی اور مصیبت کی حالت میں انہوں نے صبر سے کام لیا، ورنہ اپنے کسی عزیز و قریب کے مقتول ہو جانے پر اس قدر بے صبری اور نفسانیت نہ کرتے کہ فرمان خداوندی اور ارشاد انبیاء اور حکم کتاب سب کو چھوڑ کر بے گناہوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ توضیح ہے اس برابری کی جس کا حکم ہوا، مطلب یہ کہ ہر مرد آزاد کے قصاص میں صرف وہی ایک آزاد مرد قتل کیا جا سکتا ہے جو اس کا قاتل ہے، یہ نہیں کہ ایک کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک کے عوض قاتل کے قبیلے سے کیف معتفق دو کو یا زیادہ کو قتل کرنے لگو، یعنی ہر غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے۔ یہ نہ ہوگا کہ کسی شریف کے غلام کے قصاص میں قاتل کو جو کہ غلام ہے اس کو چھوڑ کر ان رذیل لوگوں میں سے کہ جن کے غلام نے قتل کیا ہے کسی آزاد کو قتل کیا جائے، یعنی ہر ایک عورت کے قصاص میں صرف وہی عورت قتل کی جا سکتی ہے جس نے اس کو قتل کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف النصف عورت کے قصاص میں رذیل عورت کو چھوڑ کر جو کہ قاتلہ ہے کسی مرد کو ان میں سے قتل کرنے لگیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر آزاد اور دوسرے آزاد کے اور ہر غلام اور دوسرے غلام کے برابر ہیں۔ حکم قصاص میں مساوات چاہیے، اور تعدی جو اہل کتاب اور جہال عرب کرتے تھے ممنوع ہے۔ اب باقی رہا یہ کہ امر کے آزاد کسی غلام کو یا مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو قصاص ایسا ہو جائے گا یا نہیں، یہ آیت کریمہ اس سے ساکت ہے، اور آیت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ آیت النفس بالنفس اور حدیث المسلمون سے اس کے قائل ہیں کہ ہر دو صورت مذکورہ میں قصاص ہوگا، جیسے قوی اور ضعیف، صحیح اور مریض، معذور اور غیر معذور وغیرہ حکم قصاص میں برابر ہیں، ایسے ہی آزاد اور غلام مرد اور عورت کو امام ابو حنیفہ قصاص میں برابر فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ غلام مقتول قاتل کا غلام نہ ہو کہ وہ حکم قصاص سے ان کے نزدیک مستثنیٰ ہے، اور اگر کوئی مسلمان کافر ذمی کو قتل کر ڈالے تو اس پر بھی قصاص ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک البتہ مسلمان اور کافر حربی میں کوئی قصاص کا قائل نہیں، یعنی مقتول کے وارثوں میں سے اگر بعض بھی خون کو معاف کر دیں تو اب قاتل کو قصاص میں قتل تو نہیں کر سکتے، بلکہ دیکھیں گے کہ ان کے وارثوں نے معاف کس طرح پر کیا، بلا معاوضہ مالی محض ثواب کی غرض سے معاف کیا، یا دیت شرعی اور بطور مصالحت کسی مقدار مال پر راضی ہو کر صرف قصاص سے دستبرداری کی ہے۔ اول صورت میں قاتل ان وارثوں کے مطالبے سے بالکل سبکدوش ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں قاتل کو چاہیے کہ معاوضہ اچھی طرح ممنونیت اور خوشدلی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ اجازت کے قتل عمد میں چاہو قصاص لو، چاہو دیت لو، چاہو معاف کر دو، اللہ کی طرف سے سہولت اور مہربانی ہے۔ قاتل اور وارثان مقتول دونوں پر جو پہلے لوگوں پر نہیں تھی کہ یہود پر خاص قصاص اور نصارہ پر دیت یا عفو مقرر تھا، یعنی اس تخفیف اور رحمت کے بعد بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا اور دستور جاہلیت پر چلے گا یا معافی اور دیت قبول کر لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں، یا ابھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی حکم قصاص بظاہر نظر اگرچہ بھاری معلوم ہو، لیکن عقل مند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگانی کا سبب ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی کو قتل کرنے سے رکے گا تو دونوں کی جان محفوظ رہے گی، اور قصاص کے سبب قاتل اور مقتول دونوں کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ اور مطمئن رہیں گی۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل اور غیر قاتل کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے، جو ہاتھ آ جاتا مقتول کے وارث اس کو قتل کر ڈالتے تھے، اور فریقین میں اس کے باعث خون کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہونے کی نوبت آتی تھی۔ جب خاص قاتل سے قصاص لیا جائے گا تو یہ تمام جانیں بچیں گی، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصاص قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہے، یعنی بچتے رہو قصاص کے خوف سے کسی کو قتل کرنے سے، یا بچو قصاص کے سبب عذاب آخرت سے، یا اس لیے کہ تم کو حکم قصاص کی حکمت معلوم ہو گئی ہو تو اس کی مخالفت یعنی ترک قصاص سے بچتے رہو۔ پہلا حکم قصاص یعنی مردہ کی جان کے متعلق تھا، یہ دوسرا حکم اس کے مال کے متعلق ہے، اور کلیات مذکورہ سابقہ میں جو
ارشاد ہوا تھا کہ اس کی تشریح ہے، لوگوں میں دستور تھا کہ مردے کا تمام مال اس کی بیویوں اور اولاد بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا، ماں باپ اور سب اقارب محروم رہتے تھے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ماں باپ اور جملہ اقارب کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے۔ مرنے والے پر اسی کے موافق وصیت فرض ہوئی، اور یہ وصیت اس وقت فرض تھی جس وقت تک یہ میراث نہیں اتری تھی۔ جب سورہ نساء میں احکام میراث نازل ہوئے، سب کا حصہ خدا تعالیٰ نے آپ کو معین فرما دیا۔ اب ترکہ میت میں وصیت فرض نہ رہی، اس کی حاجت ہی جاتی رہی۔ البتہ مستحب ہے، مگر وارث کے لیے وصیت جائز نہیں اور تہائی ترکہ سے زائد نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی شخص کے متعلق دیوان وغیرہ دانت و دست کا جھگڑا ہو، اس پر وصیت اب بھی فرض ہے۔ یعنی مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر مرا تھا، مگر دینے والوں نے اس کی تعمیل نہ کی تو مردے پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوا۔ وہی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا اور سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو مردے کی طرف سے یہ اندیشہ یا علم ہوا کہ اس نے کسی وجہ سے غلطی کھائی اور کسی کی بے جا رعایت کی یا دیدہ و دانستہ خلاف حکم الہی دے گیا، پس اس شخص نے اہل وصیت اور وارثوں میں حکم شریعت کے موافق صلح کرا دی تو اس کو کچھ گناہ نہ ہوگا۔ وصیت میں تغیر اور تبدل جائز اور بہتر ہے۔ یعنی حق تعالیٰ تو گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرماتا ہے، تو جس نے اصلاح کی غرض سے ایک برائی سے سب کو ہٹایا، اس کی مغفرت تو ضرور فرمائے گا، یا یوں کہو کہ بخشنے والا ہے وصیت کرنے والے کو جس نے وصیت ناجائز کی تھی مگر پھر سمجھ کر اس وصیت سے اپنی زندگی ہی میں پھر گیا۔ یہ حکم روزے کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل ہے اور نفس کے بندوں کے ہوا پرستوں کو نہایت ہی شاق ہوتا ہے، اس لیے تاکید اور اہتمام کے الفاظ سے بیان کیا گیا، اور یہ حکم حضرت آدم کے زمانے سے اب تک یہ حکم روزے کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل اب تک جاری ہے، گو تعین ایام میں اختلاف ہوا ہو، اور اصول مذکورہ سابقہ میں جو صبر کا حکم تھا، روزہ اس کا ایک بڑا رکن ہے۔ حدیث میں روزے کو نصف صبر فرمایا، یعنی روزے سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہے روک سکو گے، اور روزے سے نفس کی قوت و شہوت میں ضعف بھی آئے گا، تو اب تو متقی ہو جاؤ گے۔ بڑی حکمت ہے روزے میں یہی ہے کہ نفس سے سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل ہو جائے اور متقی بن جاؤ۔ جاننا چاہیے کہ یہود و نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے موافق ان میں اپنی رائے سے تغیر و تبدل کیا، تو لعلکم تتقون میں ان پر تعریض ہے، معنی یہ ہوں گے کہ اے مسلمانوں تم نافرمانی سے بچو، یعنی مثل یہود اور نصارہ کے اس حکم میں خلل نہ ڈالو، یعنی چند روز گنتی کے جو زیادہ نہیں روزہ رکھو، اور اس سے رمضان کا مہینہ مراد ہے جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔ پھر اس مدت قلیل میں بھی اتنی سہولت فرما دی گئی کہ جو بیمار ایسا ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو یا مسافر ہو تو اس کا اختیار ہے کہ روزے نہ رکھے، اور رمضان کا مہینہ مراد اور جتنے روزے کھائے اتنے ہی رمضان کے سوا اور دنوں میں روزے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی تو طاقت رکھتے ہیں، مگر ابتدا میں چونکہ روزے کی بالکل عادت نہ تھی، اس لیے ایک ماہ کامل پے در پہ روزہ رکھنا ان کو نہایت شاق تھا، تو ان کے لیے سہولت فرما دی گئی تھی کہ اگرچہ تم کو کوئی عذر مثل مرض یا سفر کے پیش نہ ہو، مگر صرف عادت نہ ہونے کے سبب روزہ تم کو دشوار ہو، تو اب تم کو اختیار ہے، چاہے روزہ رکھو، چاہے روزے کا بدلہ دو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، کیونکہ جب اس نے ایک دن کا کھانا دوسرے کو دے دیا تو گویا اپنے نفس کے ایک روز کے کھانے سے روک لیا، اور پھر جملہ روزے کی مشابہت ہو گئی۔ پھر جب وہ لوگ روزے کے عادی ہو گئے تو یہ اجازت باقی نہ رہی، جس کا بیان اس سے اگلی آیت میں آتا ہے، اور بعض اکابر نے طعام مسکین سے صدقۃ الفطر بھی مراد لیا ہے، یعنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کی مقدار اس کو دے دیں، جس کی مقدار شرع میں گیہوں کا آدھا سا اور جو کا پورا سا ہے، تو اب یہ آیت منسوخ نہ ہوگی۔ اور جو لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے روزہ رمضان میں رکھ لے اور جس کا جی چاہے فدیہ پر قناعت کرے، خاص روزہ ہی ضرور رکھے، یہ حکم نہیں، وہ یا جاہل ہیں یا بے دین، یعنی اگر ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین کو دے
یا کئی مسکینوں کا پیٹ بھر دے تو سبحان اللہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر تم کو روزے کی فضیلت اور حکمت اور منافع معلوم ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا فدیہ و مذکورہ کے دینے سے بہتر ہے، اور روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ صحف ابراہیمی اور توریت اور انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا، اور قرآن شریف بھی رمضان کی 24ویں رات میں لوح محفوظ سے اول آسمان پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب احوال اس پر نازل ہوتا رہا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل شدہ آپ کو مقرر سنا جاتے تھے۔ ان سب حالات سے مہینے رمضان کی فضیلت اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت اور خصوصیت خوب ظاہر ہو گئی، اس لیے اس مہینے میں تراویح مقرر ہوئی۔ بس قرآن کی خدمت اسی مہینے میں خوب اہتمام سے کرنی چاہیے کہ اسی واسطے مقرر اور معین ہوا ہے۔ یعنی جب اس ماہ میں ماہ مبارک کے فضائل و مخصوص عظیمہ تم کو معلوم ہو چکے تو اب جس کسی کو یہ مہینہ ملے تو اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور بغرض سہولت ابتدا میں جو فدیے کی اجازت برائے چندے دی گئی تھی وہ موقوف ہو گئی۔ اس حکم عام سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کو بھی افطار و قضا کی اجازت باقی نہیں رہی، اور جیسے روزے کی طاقت رکھنے والوں کو اب افطار کی ممانعت کر دی گئی، ایسے ہی مسافر اور مریض کو بھی ممانعت ہو گئی ہو۔ اس لیے مریض و مسافر کی نسبت پھر صاف فرما دیا کہ ان کو رمضان میں افطار کرنے اور دنوں میں اس کے قضا کر دینے کی اجازت اسی طرح باقی ہے جیسے تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اول رمضان میں روزے کا حکم فرمایا اور بوجہ عذر پھر مریض اور مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی، اور دیگر اوقات میں ان دونوں کی شمار کے برابر روزوں کا قضا کرنا تم پر پھر واجب فرمایا۔ ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی ضرورت نہیں، تو اس میں اس کا لحاظ ہے کہ تم پر سہولت رہے، دشواری نہ ہو، اور یہ بھی منظور ہے کہ تم اپنے روزوں کی شمار پوری کر لیا کرو، ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور یہ بھی مد نظر ہے کہ تم اس طریقے سراسر خیر کی ہدایت پر اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کو بزرگی سے یاد کرو، اور یہ بھی مطلوب ہے کہ ان نعمتوں پر تم یہ بھی مد نظر ہے کہ تم اس طریقے سراسر خیر کی ہدایت پر اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کو بزرگی سے یاد کرو، اور یہ بھی مطلوب ہے کہ ان نعمتوں پر تم شکر کرو اور شکر کرنے والوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، روزے جیسی مفید عبادت ہم پر واجب فرمائی، اور مشقت اور تکلیف کی حالت میں سہولت بھی فرما دی، اور فراغت کے وقت میں اس نقصان کے جبر کا طریقہ بھی بتلایا۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں اول شب میں کھانے پینے اور عورتوں کے پاس جانے کی اجازت تھی، مگر سو رہنے کے بعد ان چیزوں کی ممانعت تھی۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف کیا اور سونے کے بعد عورتوں سے قربت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اور اپنے قصور کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا، اور توبہ کی نسبت آپ سے سوال کیا، تو اس پر یہ آیت اتری کہ تمہاری توبہ قبول کی گئی، اور احکام خداوندی کی اطاعت کی تاکید فرما دی گئی، اور حکم سابق منسوخ فرما کر آئندہ کو اجازت دے دی گئی کہ تمام شب رمضان میں صبح صادق سے پہلے کھانا وغیرہ تم کو حلال ہے، جس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے۔ اور آیت سابقہ میں جو بندوں پر سہولت اور عنایت کا ذکر تھا، اس قرب و اجابت و اباحت سے اس کی بھی خوب تاکید ہو گئی، اور ایک تعلق کی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی آیت میں تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نے پوچھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم اس کو پکاریں یا نزدیک ہے تو آہستہ بات کریں؟ اس پر یہ آیت اتری، یعنی وہ قریب ہے، ہر ایک بات سنتا ہے، آہستہ ہو یا پکار کر، اور جن موقعوں میں پکار کر تکبیر کہنے کا حکم ہے وہ دوسری وجہ ہے ہی نہیں کہ وہ آہستہ بات کو نہیں سنتا۔ رمضان کی رات میں جو نیند کے بعد کھانا پینا عورت کے پاس جانا حرام تھا، اس میں بھی سہولت کر دی گئی۔ اب تمام رات میں جب چاہو عورتوں کے ساتھ اختلاط کرو، لباس اور پوشاک سے غرض غایت اس سالوں اختلاط ہے، یعنی جس طرح بدن سے کپڑے لگے اور ملے ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے بعد عورتوں کے پاس جا کر بوجہ مخالفت حکم الہی تم اپنے آپ کو گنہگار بناتے ہو، جس سے تمہارے نفس سے مستحق عقاب ہوتے ہیں اور ان کے ثواب میں نقصان پڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو معاف فرمایا اور آئندہ کو اجازت فرما دی۔ یعنی لوح محفوظ میں جو اولاد تمہارے لیے اللہ نے مقرر فرما دی ہے، عورتوں کی مباشرت سے وہ مطلوب ہونی چاہیے، محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور اس میں ازل کی کراہت اور لواطت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی جیسے رات بھر میں مجامعت کی اجازت دی گئی، اسی طرح رمضان کی رات میں تم کو کھانے اور پینے کی بھی اجازت ہے صبح صادق تک، یعنی طلوع صبح و صادق سے رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی روزے متصل رکھنے
اس طرح پر کہ رات کو بھی افطار کی نوبت نہ آئے مکروہ ہے، یعنی روزے میں تو رات کو مباشرت کی اجازت ہے، مگر اعتکاف میں رات دن کسی وقت عورت کے پاس نہ جائے۔ روزہ اور اعتکاف کے متعلق جو حکم دربار حلمت و حرمت مذکور ہوئے، یہ قاعدے اللہ کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ان سے ہرگز باہر نہ ہونا بلکہ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے یا کسی حجت سے ان میں سر منہ تفاوت نہ کرنا۔ روزے سے طہارت نفس مقصود تھی، اب تطہیر اموال کا ارشاد ہے، اور معلوم ہو گیا کہ مال حلال تو صرف روزے میں اس کا کھانا منع ہے، اور مال حرام سے روزہ عدت المعمر ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، جیسے چوری یا خیانت یا دغا بازی یا رشوت یا زبردستی یا قمار یا بیع ناجائز یا سود وغیرہ۔ ان ذریعوں سے مال کمانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نہ پہنچاؤ حاکموں تک، یعنی کسی کے مال کی خبر نہ دو ظالم حاکموں کو، یا اپنا مال بطریق رشوت حاکم تک نہ پہنچاؤ کہ حاکم کو موافق بنا کر کسی کا مال کھا لو، یا جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال نہ کھاؤ، اور تم کو اپنے ناحق ہونے پر ہونے کا علم بھی ہو۔ آفتاب ہمیشہ ایک صورت میں ایک حالت پر رہتا ہے، اور چاند کی صورت بدلتی اور اس کی مقدار بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، اس لیے لوگوں نے چاند کے کم زیادہ ہونے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں شہر رمضان اور روزے کا ذکر تھا، اس آیت میں ہلال کا ذکر ہے، اور روزے اور رؤیت ہلال میں تعلق ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر موقوف ہے، اور آگے چل کر حج اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ ذکر ہلال اس کے بھی مناسب ہے، یعنی ان سے کہہ دو کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا، اس سے لوگوں کے معاملات اور عبادت اور مسئلہ قرض، اجارہ عدت اور مدت حمل اور رضاعت اور روزہ زکوٰۃ وغیرہ کے اوقات ہر ایک کو بے تکلف معلوم ہو جاتے ہیں، بالخصوص حج کے۔ روزہ وغیرہ کی قضا تو ان کے غیر ایام میں ہوتی ہے، حج کی تو قضا بھی ایام مقررہ حج کے سوا دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے، اور حج کے خاص بیان فرمانے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے شہر حرام تھے، ان میں لڑائی کرنا، کسی کو قتل کرنا حرام تھا۔ اہل عرب گو اگر ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو مہینوں کو مقدم و مؤخر کر کے لڑائی کرتے، مثلا ذی الحج یا محرم میں لڑائی پیش آتی تو اس کو تو سفر بنا لیتے، اور جب سفر آتا تو اس کو ذی الحج یا محرم ٹھہرا لیتے۔ ان کے اس خیال کے ابطال کی غرض سے یہاں حج کی تصریح فرمائی کہ جو ایام حج کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ان میں تقدم و تاخر ہرگز جائز نہیں۔ اب یہاں سے حج کے متعلقات اور اس کے احکام دور تک ذکر ہوں گے۔ زمانۂ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا، جب گھر سے نکل کر حج کا احرام باندھتے، پھر کوئی ضرورت گھر میں جانے کی پیش آتی تو دروازے سے نہ جاتے، چھت پر چڑھ کر گھر کے اندر اترتے، یا گھر کی پشت کی جانب نقب دے کر گھستے اور اس کو نیکی کی بات سمجھتے۔ اللہ نے اس کو غلط فرما دیا۔ پہلے جملے میں حج کا ذکر تھا، اور یہ حکم بھی حج کے متعلق تھا، اس مناسبت سے اس حکم کو یہاں بیان فرمایا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں اہلہ سے مراد شہر حج یعنی شوال اور ذی القعدہ اور 10 راتیں ذی الحج کی ہیں کہ احرام حج ان میں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حج کے یہی ایام ہیں یا اور ایام میں بھی حج ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ حج کے لیے شہر حج مقرر اور معین ہے، اور اسی کی مناسبت سے احرام کے اندر گھر میں جانے کی کیفیت ذکر فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی طرف سے کسی جائز اور مباح امر کو نیکی بنا لینا اور دین میں داخل کر لینا مذموم اور ممنوع ہے، جس سے بہت سی باتوں کا بدعت اور مذموم ہونا معلوم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ دارالامن تھا، کوئی اپنے دشمن کو بھی مکے میں پاتا تو کچھ نہ کہتا، اور شہر حرام یعنی ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بھی امن کے تھے، ان میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا۔ ذی القعدہ 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ہمراہ عمرے کے قصد سے مکے کی زیارت کو تشریف لائے۔ جب آپ مکے کے نزدیک پہنچے تو مشرکین جمع ہو کر لڑنے کو تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو روک دیا۔ آخر کو اس پر صلح ہوئی کہ اب تو بدون زیارت واپس ہو جائیں اور اگلے برس آ کر عمرہ کریں اور 3 روز اطمینان سے مکے میں رہیں۔ جب دوسرے برس ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا قصد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ اندیشہ تھا کہ اہل مکہ اگر اب بھی وعدے خلافی کر کے لڑنے بھڑنے کو تیار ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لڑیں تو شہر حرام اور حرم مکہ میں، کیونکہ لڑیں اور نہ لڑیں تو عمرہ کیسے کریں؟ اس پر حکم الہی آیا کہ اگر وہ اس مہینہ حرام میں خلاف عہد تم سے لڑیں تو تم بھی بے تعامل ان سے لڑو،
ہاں تمہاری طرف سے ابتدا اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حج کے ذیل میں عمرہ حدیبیہ کی مناسبت سے قتال کفار کا ذکر آیا، اس لیے جہاد کے بعد احکام و آداب مناسب مقام مذکور فرمائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کے احکام بیان ہوں گے۔ زیادتی مت کرو، اس کے معنی یہ کہ لڑائی میں لڑکے اور عورتیں اور بوڑھے قصداً نہ مارے جائیں اور حرم کے اندر اپنی طرف سے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ جس جگہ پاؤ یعنی حرم میں ہو، خواہ غیر حرم میں، جہاں سے تم کو نکالا یعنی مکے سے، یعنی دین سے پھر جانا یا دوسرے کو پھرانا، مہینہ حرام کے اندر مار ڈالنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ حرم مکہ میں کفار کا شرک کرنا اور کرانا زیادہ قبیح ہے۔ حرم میں مقاتلہ کرنے سے تو اب اے مسلمانوں تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور جواب ترکی بترکی دو، یعنی مکہ ضرور جائے، امن ہے، لیکن جب انہوں نے ابتدا کی اور تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے پر دشمنی کرنے لگے کہ یہ بات مار ڈالنے سے بھی سخت ہے، تو اب ان کو امان نہ رہی، جہاں پاؤں مارو۔ آخر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ جو ہتھیار سامنے کرے اسی کو مارو، اور باقی سب کو امن دیا۔ یعنی باوجود ان سب باتوں کے اگر اب بھی مسلمان ہوں اور شرک سے باز آئیں تو توبہ قبول ہے، یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکیں اور خاص اللہ ہی کا حکم جاری رہے، تو وہ جب شرک سے باز آ جائیں تو زیادتی سوائے ظالموں کے اور کسی پر نہیں، یعنی جو بدی سے باز آ گئے وہ اب ظالم نہ رہے تو اب ان پر بھی زیادتی مت کرو۔ ہاں جو فتنے سے باز نہ رہیں ان کو شوق سے قتل کرو۔ حرمت کا مہینہ یعنی ذی قعدہ کہ جس میں عمرے کی قضا کرنے جا رہے ہو بدلہ ہے اس حرمت کے مہینے یعنی ذی قعدہ کا کہ سال گزشتہ میں اسی مہینے کے اندر کفار مکہ نے تم کو عمرے سے روک دیا تھا اور مکے میں جانے نہ دیا تھا، یعنی اب تم شوق سے ان سے بدلہ لو، کیونکہ ادب اور حرمت رکھنے میں تو برابری ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ماہ حرام کی حرمت کرے اور اس مہینے میں تم سے نہ لڑے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ مکے والے جو سال گزشتہ میں تم پر ظلم کر چکے اور نہ ماہ حرام کی حرمت کی، نہ حرم مکہ کی، نہ تمہارے احرام کا لحاظ کیا اور تم نے اس پر بھی صبر کیا، اگر اس دفعہ بھی جب بھی سب حرمتوں سے قطع نظر کر کے آمادہ جنگ ہوں تو تم بھی کسی حرمت کا خیال مت کرو، بلکہ اگلی پچھلی سب کسر مٹا لو، مگر جو کرو خدا سے ڈر کر کرو، اس کے خلاف اجازت ہرگز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا بے شک ناصر و مددگار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو صرف کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ بیٹھو یا اپنے مال کو جہاد میں صرف نہ کرو، اس سے تم ضعیف اور دشمن قوی ہوگا۔ حج کے ضمن میں جہاد کا ذکر جو مناسب تھا اس کو بیان فرما کر اب احکام حج عمرہ بتلائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حج یا عمرہ شروع کیا یعنی اس کا احرام باندھا تو اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا، بیچ میں چھوڑ بیٹھے اور احرام سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی دشمن یا مرض کی وجہ سے بیچ میں ہی رک گیا اور حج اور عمرہ نہیں کر سکتا تو اس کے ذمے پر ہے قربانی جو اس کو میسر آئے، جس کا ادنیٰ مرتبہ ایک بکری ہے۔ اس قربانی کو کسی کے ہاتھ مکے کو بھیجے اور یہ مقرر کر دے کہ فلاں روز اس کو حرم مکہ میں پہنچ کر ذبح کر دینا، اور جب اطمینان ہو جائے کہ وہ اپنے ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت سر کی حجامت کرا دے، اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے۔ اس کو دم اعصار کہتے ہیں کہ حج یا عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، یعنی اگر حالت احرام میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں درد یا سر میں زخم ہو تو اس کو بضرورت حالت احرام میں حجامت کرنا سر کا جائز ہے، مگر بدلہ دینا پڑے گا 3 روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا 1 دمبے یا بکرے کی قربانی کرنا۔ یہ دم جنابت کی حالت احرام میں بضرورت مرض لاچار ہو کر امور مخالف احرام کرنے پڑے، یعنی جو محرم کہ دشمن کی طرف سے اور مرض سے مطمئن ہو، خواہ اس کو کسی قسم کا اندیشہ پیش ہی نہ آیا، دشمن کا خوف یا بیماری کا کھٹکا پیش آیا مگر جلد از جلد زائل ہو گیا، احرام حج عمرہ میں اسے خلل نہ آنے پایا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں ادا کیے، یعنی قران تمتع یا تمتع کیا، افراد نہیں کیا، تو اس پر قربانی 1 بکرا یا 7واں حصہ اونٹ کا یا گائے کا لازم ہے۔ اس کو دم قران اور دم تمتع کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو دم شکر کہتے ہیں اور اس کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں، اور امام شافعی اس کو دم جبر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والوں کو اس میں سے کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یعنی جس نے قران یا تمتع کیا اور اس کو قربانی میسر نہ ہوئی تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں،
جو کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج پہ ختم ہوتے ہیں، اور 7 روزے رکھے جبکہ حج سے بالکل فارغ ہو جائے، دونوں کا مجموعہ 10 روزے ہو گیا۔ یعنی قران و تمتع اسی کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی حرم مکہ کے اندر یا اس کے قریب نہ رہتا ہو، بلکہ حل یعنی خارج اور از میقات کا رہنے والا ہو، اور جو حرم مکہ کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں۔ شوال کے غرا سے لے کر بقرعید کی صبح یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات تک ان کا نام اشہر حج ہے، اس لیے کہ احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی احرام حج کا باندھے گا تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا۔ یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہیں اور سب کو معلوم ہے۔ مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تغیر و تبدیل کرتے تھے، جس کو دوسری آیت میں فی الکفر فرما دیا گیا ہے، یہ بالکل بے اصل اور باطل ہے۔ حج لازم کیا یعنی احرام حج کا باندھا اس طرح پر کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھا۔ ایک غلط دستور کفر میں یہ بھی تھا کہ بغیر زاد راہ خالی ہاتھ حج کو جنا ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے، اور وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کو مقدور ہو وہ خرچ ہمراہ لے کر جائیں تاکہ خود تو سوال سے بچیں اور لوگوں کو حیران نہ کریں۔ حج کے سفر میں اگر سوداگری بھی کرو تو گناہ نہیں بلکہ مباح ہے۔ لوگوں کو اس میں شبہ ہوا تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے۔ اب جس کو مقصود اصلی حج ہو اور اس کے ذیل میں تجارت بھی کر لے تو اس کے ثواب میں نقصان نہ آئے گا۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے اور تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے سوائے وادی محشر کے۔ یعنی کفار بھی اللہ کا تو ذکر تو کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ، وہ ذکر نہ چاہیے بلکہ توحید کے ساتھ جس کی تم کو ہدایت فرمائی۔ زمانے کفر کی ایک غلطی یہ بھی تھی کہ مکے کے لوگ عرفات تک نہ جاتے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، بلکہ حرم کے حد یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور قریش مکہ کے سوا اور سب عرفات تک پہنچتے اور پھر وہاں سے طواف کے لیے مکے کو واپس آتے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہیں سے جا کر لوٹو، یعنی عرفات سے، اور اگلی تقصیر پر نادم ہوں۔ یعنی 10ویں ذی الحج کو جب افعال حج، رمی جمرہ اور ذبح قربانی اور سر منڈانے اور طواف کعبہ اور سعی و صفا و مروہ سے فراغت پا چکو تو زمانہ قیام منا میں اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانے میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر منا میں 3 روز قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور فضائل بیان کرتے، سو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اور فرما دیا کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اوروں کا مت کرو۔ اب یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کا مطلوب صرف دنیا ہے، ان کی دعا یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی میں دے دی جائے، سو یہ لوگ تو آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ ہیں۔ دوسرے وہ کہ طالب آخرت ہیں جو دنیا کی خوبی یعنی توفیق و بندگی وغیرہ اور آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت و جنت دونوں کو طلب کرتے ہیں، سو ایسوں کو آخرت میں ان کے حج اور دعائے جملہ حسنات سے پورا حصہ ملے گا۔ یعنی قیامت کو سب سے ایک دم میں حساب لے گا، یا یوں کہو کہ قیامت کو دور نہ سمجھو بلکہ جلد آنے والی ہے، اس سے کسی طرح بچاؤ ممکن نہیں، اس کی فکر سے غافل مت ہو۔ ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخیں ہیں جن میں حج سے فارغ ہو کر منا میں قیام کا حکم ہے۔ ان دنوں میں رمی و جمار یعنی کنکریوں کے مارنے کا وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں چاہیے کہ تکبیر اور ذکر الہی کی کثرت سے کرے۔ یعنی گناہ تو یہ ہے کہ ممنوعات شریعہ سے پرہیز نہ کرے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اور زمانہ حج میں پرہیزگاری کرے تو پھر اس بات میں کچھ گناہ نہیں کہ منا میں 2 دن قیام کیا یا 3 دن، کہ اللہ نے دونوں باتیں جائز رکھیں، گو افضل یہی ہے کہ 3 روز قیام کرے۔ یعنی حج کی خصوصیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہر کام میں اور ہر وقت ڈرتے رہو کہ تم سب کو قبروں سے اٹھ کر اس کے پاس جمع ہونا ہے حساب دینے کو۔ اب حج کا ذکر تو تمام ہو چکا، مگر حج کے ذیل میں جو لوگوں کی 2 قسموں کا ذکر آ گیا تھا، فمن الناس من یقولو اور ومنہم من یقولو یعنی کافر اور مومن کا، تو اب اس کی مناسبت سے تیسری قسم یعنی منافق کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے منافقہ کے ظاہر میں خوشامد کرے اور اللہ کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں اور میرے دل میں اسلام کی محبت ہے، اور جھگڑے کے وقت کمی نہ کرے اور قابو پاوے تو لوٹ مار مچا دے اور منع کرنے سے اس کو زیادہ ضد چڑھے اور گناہ میں ترقی کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص اخنس ابن شریک تھا، منافق فصیح و بلیغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو غایت اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا، اور جب چلا جاتا تو کسی کی کھیتی جلا دیتا، کسی کے جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا۔ اس پر منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔
پہلی آیت میں اس منافق کا ذکر تھا جو دین کے بدلے دنیا لیتا تھا، اس کے مقابلے میں اب اس آیت میں اس مخلص کا کامل الایمان کا ذکر ہے جو دنیا اور جان اور مال کو طلب دین میں صرف کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت صہیب رومی با ارادہ ہجرت آپ کی خدمت میں آتے تھے، راستے میں مشرکین نے ان کو گھیر لیا۔ صہیب نے کہا کہ میں اپنا گھر اور تمام مال تم کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھ کو مدینہ جانے دو، اور ہجرت سے نہ روکو۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور صہیب آپ کی خدمت میں چلے گئے۔ اس پر یہ آیت مخلصین کی تعریف میں نازل ہوئی۔ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو توفیق دی کہ جو اس کی خوشی میں اپنی جان اور مال حاصل کر دیتے ہیں، اور نیز ہر ایک کی جان و مال تو اللہ کی ملکیت ہے، پھر جنت کے بدلے اس کو خریدنا یہ محض اس کا احسان ہے۔ پہلی آیت نے مومن مخلص کی مدح فرمائی تھی جس سے نفاق کا ابطال منظور تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ اسلام کو پورا قبول کرو، یعنی ظاہر اور باطن اور عقیدہ اور عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کر لو یا کوئی عمل کرنے لگو، سو اس سے بدعت کا قلع کما مقصود ہے، کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدے یا کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے۔ مثلا نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادت ہیں، اگر بدون حکم شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، جیسے عید کے دن عیدگاہ میں نوافل کا پڑھنا یا ہزارہ روزہ رکھنا، یہ بدعت ہوگا۔ خلاصہ یہ عنایت کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچتے رہو۔ چند حضرات یہود سے مشرف با اسلام ہوئے، مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کی بھی رعایت کرنا چاہتے تھے۔ مثلا ہفتے کے دن کو معظم سمجھنا اور اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا اور تورات کی تلاوت کرنا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انسداد کامل فرمایا گیا کہ اپنے وسوسے سے بے اصل چیزوں کو تمہارے دل نشین کر دیتا ہے اور دین میں بدعات کو شامل کرا کر تمہارے دین کو خراب کرتا ہے اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ یعنی شریعت محمدی کے صاف احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ سب پر غالب ہے، جس کو چاہے سزا دے، کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ بڑا حکمت والا ہے جو کرتا ہے حق اور مصلحت کے موافق کرتا ہے، خواہ عذاب دے یا کچھ ڈھیل دے، یعنی نہ جلد باز ہے، نہ بھولنے والا، نہ خلاف انصاف اور غیر مناسب امر کو کرنے والا۔ یعنی جو لوگ حق تعالیٰ کے صاف احکام کے بعد بھی اپنی کجروی سے باز نہیں آتے تو ان کو رسول اور قرآن پر تو یقین اور اعتماد نہ ہوا، اب صرف اس کی کثر ہے کہ خدائے پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آئیں اور جزا اور سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے آج ہی فیصل کیا جائے۔ سو آخر کار سب امور حساب اور آخرت وغیرہ کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے، تمام حکم اسی کے حضور سے صادر ہوں گے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، گھبراتے کیوں ہوں۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ حق تعالیٰ کے صاف حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا موجب عذاب ہے۔ اب اسی کی تائید میں فرماتے ہیں کہ خود بنی اسرائیل ہی سے پوچھو کہ ہم نے ان پر کتنی آیت واضحات اور طری احکام بھیجے، جب ان سے انحراف کیا تو مبتلائے عذاب ہوئے، یہ نہیں کہ ہم نے اول ہی ان کو عذاب دیا ہو۔ یعنی یہ قاعدہ البتہ محقق ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکام سراپا ہدایت کو بدلے اور اس کے انعامات اور احسانات کا کفران کرے تو پھر اس کا عذاب سخت ہے۔ آیات کے بدلنے والے پر کہ دنیا میں ہارا جائے اور لوٹا جائے یا جزیہ دے اور ذلیل ہو اور قیامت کو دوزخ میں جائے ہمیشہ کے لیے۔ نعمت کے پہنچ چکنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا علم حاصل ہو جائے یا بے تکلف حاصل ہو سکے۔ یعنی کافر جو اللہ کے صاف احکام اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں، جو اوپر مذکور ہو چکا، اس کی وجہ یہ کہ ان کی نظروں میں دنیا کی خوبی اور اس کی محبت ایسی سما گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں آخرت کے رنج اور راحت کو خیال ہی نہیں لاتے، بلکہ مسلمان جو فکر آخرت میں مصروف اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہیں الٹا ان کو ہنستے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ سو ایسے احمق نفس کے بندوں سے تعمیل احکام الہی ہو تو کیوں کرو۔ رؤسائے مشرکین حضرت بلال اور عمار اور صہیب اور فقرائے مہاجرین کو دیکھ کر تمسخر کرتے کہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکالیف اور مصائب کو اپنے سر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو کہ ان فقیروں محتاجوں کی امداد سے عرب کے سرداروں پر غالب آنا اور دنیا بھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کی جہالت اور خام خیالی ہے کہ دنیا پر ایسے غش ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہی غربا اور فقراء قیامت کو ان سے اعلیٰ اور برتر ہوں گے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں جس کو چاہے بے شمار روزی عطا فرمائے۔ چنانچہ انہی غریبوں کو جن پر کافر ہنستے تھے، اموال بنی قریظہ اور نذیر اور سلطنت فارس اور روم وغیرہ پر اللہ نے مسلط کر دیا۔
حضرت آدم کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا، ایک مدت تک اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف ڈالا تو خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو اہل ایمان و اطاعت کو ثواب کی بشارت دیتے تھے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھی بھیجی تاکہ لوگوں کا اختلاف اور نزاع دور ہو اور دین حق ان کے اختلافات سے محفوظ اور قدیم رہے۔ اور حکمہ الہی میں انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتاب ملی تھی، جیسے یہود و نصارہ توریت و انجیل میں اختلاف و تحریف کرتے تھے، اور یہ نزاع بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ خوب سمجھ کر محض حب دنیا اور ضد اور حسد سے ایسا کرتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو طریقہ حق کی ہدایت فرمائی اور گمراہوں کے اختلافات سے بچا لیا، جیسے آپ کی امت کو ہر عقیدہ اور ہر عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی اور یہود و نصارہ کے اختلافات اور افراط و تفریط سے ان کو محفوظ رکھا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کتابیں اور نبی متعدد بھیجے تو اس واسطے نہیں کہ ہر فرقے کو جدا طریقہ بتلایا ہو، بلکہ سب کے لیے اللہ نے اصل میں ایک ہی راستہ مقرر کیا۔ جس وقت اس راہ سے بچے تو اللہ نے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں، اور اس کے بعد پھر بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ پاک نے اسی ایک راہ کے قائم کرنے کو بھیجا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز فرمایا، جو دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق فرمایا۔ اب آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ فرما دے جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، اور وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف بھیجے گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی میں اختلاف کو پسند کرتے ہیں اور اس میں سائی رہے۔ تو اب اہل ایمان کو کفار کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل ہونا نہ چاہیے۔ پہلے مذکور ہوا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں ہوئیں، تو اب اہل اسلام کو ارشاد ہے کہ کیا تم کو اس بات کی طمع ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ اگلی امتوں کو جو ایذائیں پیش آئیں وہ تم کو پیش نہیں آئیں، کہ ان کو فقر و فاقہ اور مرض اور خوف کفار اس درجے کو پیش آئے کہ مجبور اور عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھی کہ دیکھیے اللہ نے جس مدد اور اعانت کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی، یعنی بمقتضائے بشریت اور پریشانی کی حالت میں مایوسانہ کلمات سرزد ہونے لگے۔ انبیاء اور مومنین کا یہ کہنا کچھ شک کی وجہ سے نہ تھا۔ حضرت مولانا اسی کی بابت مثنوی میں فرماتے ہیں، بلکہ بحالت استرار بمقتضائے بشریت اس کی نوبت آئی جس میں کوئی ان پر الزام نہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، گھبراؤ نہیں۔ سوائے مسلمانوں کو تکالیف دنوی سے اور دشمنوں کے غلبے سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو۔ آیت سابقہ میں کلیتاً یہ مضمون بہت تاکید سے بیان ہوا کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو، حکم الہی کے مقابل کسی کی مت سنو، اللہ کی خوشی میں جان و مال خرچ کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی کلیے کے متعلق جزیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثل نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں، تاکہ اس کلیے کی تحقیق و تاکید خوب ذہن نشین ہو جائے۔ یعنی اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تھا کہ مال میں سے کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر حکم یہ ہوا کہ قلیل خواہ کثیر جو کچھ خدا کے لیے خرچ کرو وہ والدین اور اقارب اور یتیم اور محتاج اور مسافروں کے لیے ہیں، یعنی حصول ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کرو، اس کی کوئی تعین و تحدید نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مواقع ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو۔ یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتلے کی اجازت نہ ہوئی۔ جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو مقاتلے کی اجازت ہوئی، مگر صرف ان کفار سے کہ جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کریں۔ اس کے بعد علی العموم کفار سے مقاتلے کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا۔ اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے، بشرطی کہ جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پائی جائیں۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت اور معاہدہ کر لیں یا ان کی امن اور حفاظت میں آ جائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کا مقابلہ میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔ برے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قابل رد و افکار نظر آئے اور مخالف حکمت و مصلحت سمجھا جائے، اور جب ناخوشی اور تنفر ہو
اتنی بات میں کوئی الزام نہیں، جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلے سے زیادہ دشوار کوئی شے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا مضر سمجھو وہ واقعی میں بھی تمہارے حق میں ویسی ہی ہوا کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مضر سمجھو اور مفید ہو، اور کسی چیز کو مفید خیال کر لو اور وہ مضر ہو، تو تم نے سمجھ لیا کہ جہاد میں جان و مال سب کا نقصان ہے اور ترک جہاد میں دونوں کی حفاظت، اور یہ نہ جانا کہ جہاد میں دنیا اور آخرت کے کیا کیا منافع ہیں اور اس کے ترک میں کیا کیا نقصان ہے۔ تمہارے نفع نقصان کی خدا ہی خوب جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس لیے وہ جو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اپنے اس خیال کو چھوڑ دو۔ حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جماعت کافروں کے مقابلے کو بھیجی، انہوں نے کافروں کو مارا اور مال لوٹ لائے۔ مسلمان تو جانتے تھے کہ مؤخر دن جمادی الثانی کا ہے اور وہ رجب کا غرہ تھا جو کہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ کافروں نے اس پر بہت طعن کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینے کو بھی حلال کر دیا اور اپنے لوگوں کو حرام مہینے میں لوٹ مار کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے شبے میں یہ کام ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت اتری، یعنی شہر حرام میں قتل کرنا بے شک گناہ کی بات ہے، لیکن حضرات صحابہ نے تو اپنے علم کے موافق جمادی الثانی میں جہاد کیا تھا، شہر حرام یعنی رجب میں نہیں کیا، اس لیے مستحق عفو ہیں، ان پر الزام لگانا بے انصافی ہے۔ یعنی لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا اور خود دین اسلام کو تسلیم نہ کرنا اور زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ باتیں شہر حرام میں مقاتلہ کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہیں، اور کفار برابر یہ حرکات کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شہر حرام میں بلا وجہ اور ناحق لڑنا بے شک اشارہ گناہ ہے، مگر جو لوگ کہ حرم میں بھی کفر پھیلائیں اور بڑے فساد کریں اور شہر حرم میں بھی مسلمانوں کے ستانے میں قصور نہ کریں، ان سے لڑنا منع نہیں۔ علاوہ ازیں کہ مشرکین ایسے امور شنیعہ میں سرگرم ہیں تو ایک تھوڑے قصور پر مسلمانوں کی نسبت طعن کرنا جو ان سے باوجہ لا علمی صادر ہو بڑی شرم کی بات ہے۔ یعنی دین میں فتنہ اور فساد ڈالنا تاکہ لوگ دین حق کو قبول نہ کریں، اس قتل سے بدرجہ مذموم ہے جو مسلمانوں سے شہر حرام میں واقع ہوا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ دین اسلام کی باتوں میں طرح طرح سے خدشات کیا کرتے تھے تاکہ لوگ شبے میں پڑ جائیں اور اسلام کو قبول نہ کریں۔ چنانچہ اسی قصے میں کہ مسلمانوں سے شہر حرام میں بوجہ لا علمی قتل واقع ہوا، اس پر مشرکین نے جو زبان درازی کی تو اسے مقصود یہی تھا کہ لوگ قبول اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے جو قتل صادر ہوا اس پر مشرکین کا طعن کرنا اس وجہ سے کہ لوگ دین حق سے بچل جائیں، قتل مذکور سے بدرجہ مذموم و شنیع ہے۔ یعنی جب تک تم دین حق پر قائم رہو گے یہ مشرکین کسی حالت میں اور کسی موقع پر بھی تمہارے مقاتلہ اور مخالفت میں کمی نہیں کریں گے، حرم مکہ اور شہر حرام ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ عمرہ حدیبیہ میں پیش آیا۔ نہ حرم مکہ کی حرمت کی اور نہ شہر حرام کی، بلا وجہ محض عناد سے مارنے مرنے کو مستعد ہو گئے اور مسلمانوں کے مکے میں جانے اور عمرہ کرنے کے روادار نہ ہوئے۔ پھر ایسے معاندین کے طعن کی تشنیع کی کیا پرواہ کی جائے اور ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں روکا جائے؟ یعنی دین اسلام سے پھر جانا اور اسی حالت پر اخیر تک قائم رہنا ایسی سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کے ضائع ہو جاتے ہیں کہ کسی بھلائی کے مستحق نہیں رہتے۔ دنیا میں نہ ان کی جان و مال محفوظ رہے، نہ نکاح قائم رہے، نہ ان کو میراث ملے، نہ آخرت میں ثواب ملے اور نہ کبھی جہنم سے نجات نصیب ہو۔ ہاں اگر پھر اسلام قبول کر لیں تو صرف اس اسلام کے بعد کے اعمال حسنہ کی جزا پوری ملے گی۔ آیت سابقہ سے جماعت اصحاب مذکورہ بالا کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں، مگر یہ تردد ان کو تھا کہ دیکھیے اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے واسطے اس کے دشمنوں سے لڑے، اپنی کوئی غرض اس لڑائی میں نہ تھی، وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے مستحق ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی خطائیں بخشنے والا اور ان پر انعام فرمانے والا ہے۔ وہ ایسے تابعداروں کو محروم نہ کرے گا۔ شراب اور جوئے کے حق میں کئی آیتیں اتریں، ہر ایک میں ان کی برائی ظاہر کی گئی۔ آخر سورہ مائدہ کی آیت میں صاف ممانعت کر دی گئی کہ اب جو چیزیں نشہ لاویں وہ سب حرام ہیں، اور جو شرط بدی جائے کسی چیز پر جس میں ہار اور جیت ہو وہ محض حرام ہے، اور ایک طرف کی شرط حرام نہیں۔ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے جو تمام امور شنیعہ سے بچاتی ہے، اور لڑائی اور قتل وغیرہ طرح طرح کی خرابیوں کی نوبت آتی ہے اور مختلف قسم کے امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ اور جوا کھیلنے میں حرام مال کا کھانا اور سرقہ اور تضییع مال اور عیال باہم دشمنی وغیرہ طرح طرح کے مفاسد ظاہری و باطنی پیش آتے ہیں۔
ہاں ان میں سرسری نفع بھی ہے، مثلا شراب پی کر لذت و سرور ہو گیا اور جوا کھیل کر بلا مشقت مال ہاتھ آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مال اللہ کے واسطے کس قدر خرچ کریں؟ حکم ہوا کہ جو اپنے اخراجات ضروری سے افروز سے زائد ہوں، کیونکہ جیسا آخرت کا فکر ضرور ہے دنیا کا فکر بھی ضرور ہے، مگر اگر سارا مال اٹھا ڈالو تو اپنی ضروریات کیوں کر پوری کرو، اور جو حقوق تم پر لازم ہیں ان کو کیوں کر ادا کرو؟ معلوم نہیں کہ کس کس خرابی دینی اور دنیوی میں پھنسو۔ یعنی دنیا فانی مگر محل حوائج ہے، اور آخرت باقی اور وارث اور دار ثواب ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہر ایک امر میں اس کے مناسب حال خرچ کرنا چاہیے، اور مصلحت دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے، اور احکام کو واضح طور پر بیان فرمانے سے یہی مطلوب ہے کہ تم کو فکر کرنے کا موقع ملے۔ بعض لوگ یتیم کے مال میں احتیاط نہ کرتے تھے تو اس پر حکم ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تم اس پر جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ ڈر گئے اور یتیموں کے کھانے اور خرچ کو بالکل جدا کر دیا، کیونکہ شرکت کی حالت میں یتیم کا مال کھانا پڑتا تھا۔ اس میں یہ دشواری ہوئی کہ ایک چیز یتیم کے واسطے تیار کی، اب جو کچھ بچتی وہ خراب جاتی اور پھینکنی پڑتی، اس احتیاط میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ تو آپ سے عرض کیا کہ اس پر اب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مقصود تو صرف یہ بات ہے کہ یتیم کے مال کی درستی اور اصلاح ہو، جس موقع میں علیحدگی میں یتیم کا نفع ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں شرکت میں بہتری نظر آئے تو ان کا خرچ شامل کر لو، تو کچھ مذائقہ نہیں کہ ایک وقت ان کی چیز کھا لی تو دوسرے وقت اپنی چیز ان کو کھلا دی، یا کیونکہ وہ یتیم بچے تمہارے دینی یا نسبی بھائی ہیں، اور بھائیوں میں شرکت اور کھانا اور کھلانا بیجا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یتیموں کی اصلاح کی رعایت پوری رہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس شرکت سے کس کو خیانت اور افساد مال یتیم مقصود ہے، اور کس کو یتیموں کی اصلاح اور ان کی نفع ثانی منظور ہے۔ مشقت ڈالتا یعنی کھانے پینے میں یتیموں کی شرکت اعلیٰ وجہ الاسلام مباح نہ فرماتا یا یہ کہ بلا علم و بلا قصد مجبوراً بھی اگر کچھ کمی یا پیشی ہو جاتی تو اس پر بھی مواخذہ کرتا، یعنی بھاری سے بھاری حکم دے سکتا ہے اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن ایسا نہ کیا بلکہ سہولت کا حکم دیا اس لیے کہ وہ حکمت اور مصلحت کے موافق کرنے والا ہے۔ پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت اور اس کے برعکس دونوں صورتوں میں نکاح کی اجازت تھی، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اگر مرد یا عورت مشرک ہو تو اس کا نکاح مسلمان سے درست نہیں، یا نکاح کے بعد ایک مشرک ہو گیا تو نکاح سابق ٹوٹ جائے گا۔ اور شرک یہ ہے کہ علم یا قدرت یا کسی اور صفت خداوندی میں کسی کو خدا کا مماثل سمجھے، یا خدا کی مثل کسی کی تعظیم کرنے لگے، مثلاً کسی کو سجدہ کرے یا کسی کو مختار سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے۔ باقی اتنی بات دیگر آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے، وہ ان مشرکین میں داخل نہیں بشرطیکہ کہ وہ اپنے دین پر قائم ہوں، دہریہ اور ملحد نہ ہوں جیسے اکثر نصارہ آج کل کے نظر آتے ہیں۔ خلاصہ تمام آیت کا یہ ہے کہ مسلمان مرد کو مشرک عورت سے نکاح کرنا درست نہیں تاوقتی کہ مسلمان نہ ہو جائے۔ بے شک لونڈی مسلمان کافر عورت سے بہتر ہے، گو وہ آزاد بی بی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک بی بی بسبب مال اور جمال اور شرافت کے تم کو پسند آئے، اور ایسی ہی مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو۔ مسلمان غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، گو وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک مرد بسبب صورت اور دولت کے تم کو پسند ہو۔ یعنی مسلمان ادنا سے ادنا بھی مشرک سے بہت افضل ہے، گو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مشرکین اور مشرکات جن کا ذکر ہوا، ان کے اقوال کے، ان کے افعال، ان کی محبت اور ان کے ساتھ اختلاط کرنا شرک کی نفرت اور اس کی برائی کو دل سے کم کرتا ہے، اور شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوتا ہے جس کا انجام دوزخ ہے۔ اس لیے ایسوں کے ساتھ نکاح کرنے سے اجتناب کلی لازم ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔